جی حدیث نمبر ہے 1577۔ سیدنا زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ عنہ کا قصہ دور جاہلیت کے واقعات میں سے یہ بہت اہم ہے۔ 1577 حدیث نمبر ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زید بن عمر بن نفیل سے وادی بلحہ میں ملے تھے۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع نہیں ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان کھانے کا چنا گیا تو انہوں نے وہ کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ عمر بن نفیل نے، وہ کہنے لگے، زید نے کہا، میں ان جانوروں کا گوشت نہیں کھاتا جنہیں تم لوگ بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو، میں اسی جانور کا گوشت کھاؤں گا جو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ اور زید قریش کے جانوروں کو ذبح کرنے کے طریقے کو برا سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ نے ہی بکری کو پیدا کیا، آسمان سے اس کے پینے کے لیے پانی نازل فرمایا، اس کے کھانے کے لیے زمین میں چارہ اگایا، پھر تم اسے اللہ کے علاوہ اوروں کے نام پر ذبح کرتے ہو۔ وہ ان کے اس فعل سے انکار کرتا تھا اور اس کو بڑا گناہ خیال کرتا تھا۔ عمر بن نفیل یہ دور جاہلیت میں دین حنیف پر قائم تھے، یکسو اللہ کی عبادت کرنے والے، دین ابراہیم پہ خود کو سمجھتے تھے اور اسی پہ عمل کرتے تھے۔ ان کا نسب کچھ یوں ہے: زید بن عمر بن نفیل ادوی قرشی، عمر بن نفیل بن عبد العزیٰ بن رباح۔ زید بن عمر بن نفیل ادوی قرشی یعنی ان کا قریشی ہونے کی نسبت سے نسب اور نام ہے اور لقب ہے، اور عمر بن نفیل بن عبد العزیٰ بن رباح یہ ان کا نسب۔ ان کی والدہ کا نام امیمہ بنت عبد المطلب ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو تھیں۔ والدہ کی طرف سے ہی زینب بنت جوہش ان کی بہن تھیں، یعنی دونوں کی ماں ایک ہے، باپ الگ الگ ہیں۔ ام المومنین زینب بنت جوہش کے خیافی بھائی ہیں یہ۔ عمر بن نفیل رضی اللہ عنہ سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے والد ہیں یہ، جو کہ 10 مبشرہ صحابی ہیں، سابقون الاولون صحابہ اکرام میں سے ہیں۔ دین حنیف پہ قائم زندگی گزار رہے تھے اور شام اور عراق کے سفر کیے، وہاں کے عیسائیوں اور یہود کے راہبوں اور پادریوں سے ملے اور ان سے ان کے دین کو سمجھنے کی کوشش کی اور جانا کہ یہ لوگ بھی دین حنیف پر نہیں ہیں، یعنی یکسو اللہ کی بندگی کرنے والے نہیں معلوم ہوئے۔ تو ان سے ایک راہب نے کہا کہ تم اپنی سرزمین پر واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ جس کے تم انتظار میں ہو وہ نبی وہیں آنے والا ہے جس کی پیشین گوئی تم ہماری کتابوں میں بھی پاتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین حنیف پہ قائم تھا اور بتوں کا ذبیحہ کھانے سے انکار کرتا تھا، اکیلے اللہ کی بندگی کرنے والا تھا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول نہ ہوا تھا، اس لیے وہ دین حنیف پہ ہی قائم تھے۔ کسی سفر کے دوران لحم کے لوگوں نے ان پہ حملہ کیا، 605 عیسوی میں انہیں قتل کر دیا۔ قتل ہوتے وقت بھی انہیں جس بات کی فکر تھی وہ اپنے دین کی تھی، وہ یہ دعا کرتے ہوئے دنیا سے گئے کہ اے اللہ، اگر میں تیرے نبی کی صحبت سے محروم رہ گیا ہوں، یعنی ان پہ ایمان لانے سے، تو میرے بیٹے سعید کو اس سے محروم نہ فرمانا۔ والد کی دعا تھی، آخری لمحات کی تڑپ، اور والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور اس کی عملی تفسیر ہمیں ملتی ہے اسی قصے میں کہ سعید بن زید رضی اللہ عنہ پھر سابقون الاولون میں سے ہوئے اور 10 مبشرہ